بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستو، میں حکیم فرقان علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ذیابطیس کے متعلق اور شوگر کے متعلق ہے۔ یہ شوگر یا ذیابطیس کیوں ہوتی ہے، اس کی علامات، وجوہات، یہ کن چیزوں کے استعمال کرنے سے یہ لاحق ہو جاتی ہے مرض، تو آج ہم انشاءاللہ اس کی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس کا جو مجرب ترین علاج ہے، جو ہم نے اپنے تجربہ کے ساتھ لوگوں پر استعمال کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت اور تندرستی دی، اور جس علاج سے وہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں، آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کر رہے ہیں۔ آپ بنائیں، آپ یہ میڈیسن بنائیں، مریضوں کو دیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ذیابطیس کے شوگر کے مریض ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو شوگر کیا ہے؟ شوگر یہ ہے کہ جب جسم کا لبلبہ جو ہے، جسم کے اندر جگر کے ساتھ ایک لبلبہ ہوتا ہے، جب یہ کمزور ہوتا ہے یا یہ زیادہ اس کے اندر فالٹ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر جسم کے اندر جو شکر کی مقدار ہوتی ہے وہ گردوں کے راستے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب پیشاب کے اندر شکر زیادہ خارج ہوگی تو پھر جسم جو ہے لاغر اور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی سب سے پہلی علامت ہے۔ یہ مرض ہوتا کیوں ہے، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جن چیزوں کا زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو لوگ شراب خوری زیادہ کرتے ہیں، نشاستہ زار غذائیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کثرت ملاب، دماغی زیادہ تر کمزوری یا زیادہ دماغ کا کام کرنا، اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ شوگر کا مرض جو ہے وہ آدمی کو پکڑ لیتا ہے۔ بعض مریضوں کا لبلبہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بھی جو ہے یہ شوگر کا مرض جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نمونیا کی شکایت ہو جاتی ہے، تو ایسے مریضوں کو بھی شوگر کا حملہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جن کو بواسیر کی شکایت ہوتی ہے وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ جن کو زیادہ تر ملیریا کا حملہ رہتا ہے وہ بھی شوگر کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی چند جو ہیں وجوہات ہیں جس وجہ سے شوگر جو ہے وہ اپنا حملہ کرتی ہے، اور انہی علامات کی وجہ ان بیماریوں یا ان چیزوں کا زیادہ استعمال کرنے سے جو ہے وہ لبلبہ کمزور ہوتا ہے اور شوگر کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے سب سے پہلے نمبر پر پرہیز کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ آپ کے علم میں اضافہ کرتے چلیں کہ شوگر کی جو ہیں وہ 5 قسمیں ہیں، اور یہ 5 قسمیں کس طرح پیدا ہوتی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں تو پھر علاج کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ تو نمبر 1 پر جو ہے ذیابطیس معوی، یہ زیادہ تر میٹھا اور آنتوں کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ میٹھا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور ان کی آنتوں میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ذیابطیس معوی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2 پر ذیابطیس کبدی، یہ جگر کی خرابی کی وجہ سے جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو لوگ زیادہ شراب کا استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو ذیابطیس کبدی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 پر ذیابطیس اعصابی، یہ مرض زیادہ تر دماغی کام کرنے والوں یا زیادتی ملاب یا سر یا ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگنے سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ ذیابطیس اعصابی جو ہے وہ اس طرح پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نمبر 4 اعصابی و کبدی، یہ جگر اور اعصاب کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو نمبر 5 پر جو ہے ذیابطیس نکرسی، یہ جگر کے ساتھ جو لبلبہ ہے اس کا چھوٹا ہو جانا، اور بعض اوقات عورتوں کو بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کے بچہ دانی میں مسئلہ پیدا ہو جائے، اس وجہ سے بھی یہ ذیابطیس اٹیک کرتی ہے۔ یا جن عورتوں کو یا ہسٹریے کا مسئلہ ہو جاتا ہے ان کو بھی یہ ذیابطیس جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو یہ 5 علامات جو آپ کو بتائی ہیں، یہ 5 قسم کی جو ہے جو ذیابطیس شوگر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اس کی بہت ساری علامات جو ہیں وہ جسم پر پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں کمزوری، خوف، ڈر، جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے دن بدن، پیٹ نکلتا جا رہا ہے، ٹانکیں سوکھتی جا رہی ہیں۔ اس لیے یہ سارا علامات وجوہات جو ہیں یہ شوگر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔
تو آئیے اس کا جو مجرب ترین علاج ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ مکمل جو میں نے 5 شوگر کی جو آپ کو علامات بتائی ہیں، یہ ان 5 کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک کرے گا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ فالسے کا چھلکا اتارنا ہے۔ فالسے کا چھلکا جو ہے وہ حاصل کریں، جو فالسے کا درخت ہوتا ہے اس کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں ان سے چھلکا اتار لیں آپ۔ تو وہ کم و بیش 1 پاؤ چھلکا جو ہے فالسے کا وہ ہونا چاہیے۔ اس کے اندر 2 کلو پانی ڈال دینا آپ نے، اور اس کو پکانا ہے۔ آہستہ آہستہ پکاتے رہیں، جب 1 کلو پانی رہ جائے تو اس کے 3 حصے کر لیں آپ۔ ایک حصہ آج استعمال کیا، ایک کل اور ایک پرسوں۔ جب آپ 3 دن یہ جو کعوہ بنایا ہے آپ استعمال کر لیں گے تو پھر آپ نے اپنی شوگر ٹیسٹ کروانی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ 3 دن کے استعمال سے ہی شوگر کو کنٹرول کر لے گا۔ اس کے ساتھ جو میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے، جو کہ آپ کو جتنی بھی کمزوریاں ہوئی ہیں یا شوگر کا مستقل جو علاج ہے وہ مکمل رہے، شوگر بڑھے نہیں، بار بار شوگر کی میڈیسن نہ کھانی پڑے یا انسولین وغیرہ نہ لگوانی پڑے۔ تو اس کے ساتھ جو نسخہ ہے وہ بھی نوٹ فرمائیں جو کھانے کے لیے ہو۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے لینے ہیں مروارید 1 تولہ، نمبر 2 پر زعفران، نمبر 3 پر عنبر۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو تھوڑی کاسٹلی اور مہنگی ہے۔ مروارید کو گلاب کے عرق میں کھرل کر لینا ہے، اس کے اندر ہی زعفران اور عنبر ڈال دینا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ڈال دیں، اور اب اس کے ساتھ تخم جامن اور گوڑمار بوٹی، یہ 2 چیزیں، اور چریتا، یہ 3 چیزیں مکمل 6 ہو گئی۔ چریتا، گوڑمار اور جامن کی گٹھلی، یہ 3 چیزیں، عنبر، زعفران اور سچے موتی جنہیں مروارید بولتے ہیں۔ تو پہلے ان چیزوں کو کھرل کر لیں، اور اس کے بعد یہ چیزیں جو 3 جڑی بوٹیاں بتائی ہیں ان کا بھی صفوف پاؤڈر کر لیں۔ پاؤڈر کر کے ان 6 چیزوں کو آپس میں مکس کر دیں۔ مکس کرنے کے بعد ان کی مقدار خوراک جو ہے وہ، ہاں ایک چیز اور ہے کہ جو یہ چیزیں ہم نے لی ہیں، تخم جامن اور جو گوڑمار بوٹی ہے اور دوسرے نمبر پر چریتا جو ہے، یہ تینوں چیزوں کا وزن جو ہے وہ بھی برابر ہونا چاہیے۔ مروارید 1 تولہ ہو تو اس میں زعفران جو ہے وہ تقریباً 3 ماشے ڈالنا ہے، اور عنبر 1 ماشا ڈالنا ہے۔ تو اسی طرح جو دوسری 3 جڑی بوٹیاں ہیں ان کو بھی آپ نے 3 تولے لینا ہے۔ تو اس کے اندر مکس کر دیں اور ان کو گولیاں بنا لیں یا کیپسول بھر لیں۔ تو دودھ کے ساتھ جو ہے وہ روزانہ 1 کیپسول صبح دیں اور 1 کیپسول شام کو دے دیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو شوگر کے مریض ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، اور ان کو جو مسئلہ ہے، تھکن ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہو جائے گی۔ تو اس میں اگر کوئی مسٹیک یا کوئی پرابلم یا کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو میں نے کانٹیکٹ نمبر دیا ہے، اس پر بھی آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اچھے طریقے سے آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا۔ تو آپ ان چیزوں کا استعمال کریں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو شوگر کا مرض ہے وہ آپ کا بالکل جاتا رہے گا۔ تو دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ کا دعا گو حکیم فرقان علی۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ جی۔